الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جلد کے نیچے دھاگوں سے گدائی کروانا، ان دھاگوں کو کسی بھی وقت نکالا جا سکتا ہے۔ سوال کیا گیا ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دھاگے سے جسم گدوانے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ رب العزت کی تخلیق میں تبدیلی کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ حرام بھی ہے، اور ابلیس نے اللہ کے بندوں کو اس کی دھمکی بھی دی ہوئی ہے؟ اس کی مختصراً تفصیل یہ ہے کہ یہ زیب و زینت کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں ایک دھاگا ڈلی ہوئی سوئی کو صرف ہاتھ اور پاؤں کی شفاف اور مردہ جلد کے نیچے سے گزارا جاتا ہے۔ ہم سوئی کو زیادہ گہرائی میں نہیں لے کر جاتے، تو اس طرح سوئی کے جلد کے نیچے گزرنے سے درد بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی زخم بنتا ہے۔ نیز آپ اس دھاگے کو اسی دن بھی نکال سکتے ہیں۔ دھاگا دائمی نہیں ہوتا، اس لیے میں تو اسے ممنوع گدوانے اور ابرو باریک کرنے کے زمرے میں شمار نہیں کرتی۔ برائے کرم اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ زیب و زینت کے اس طریقہ کار کے حوالے سے ہم نے نیٹ پر ویڈیو دیکھنے کے بعد اور آپ نے سوال میں جو تفصیلات ذکر کی ہیں ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دھاگا ڈلی ہوئی سوئی کو مردہ جلد کے نیچے سے گزارا جاتا ہے اور وقتی طور پر دھاگوں سے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں۔ یہ دھاگے آپ 1-2 دن میں بھی نکال سکتے ہیں، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ممنوع گدائی میں شامل نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی نقصان نہ ہو تو ہمیں اس میں کوئی ممانعت نظر نہیں آتی۔ ہم اس سے قبل وقتی طور پر جسم پر چسپاں کیے جانے والے ٹیٹو کو معتبر ضوابط کے ساتھ جائز قرار دے چکے ہیں۔ اس بارے میں آپ سوال نمبر 99629 کا جواب ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور آپ کے سوال میں ذکر شدہ امور بھی اسی جیسے ہیں۔ تاہم دھاگوں سے بنائے جانے والے ان نقش و نگار کے متعلق ایک اہم معاملے کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ نقش و نگار وضو اور طہارت کی جگہ پر بنائے جاتے ہیں۔ تو جو کچھ ہم نے ویڈیو میں دیکھا، اس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان دھاگوں کی وجہ سے پانی جلد تک نہیں پہنچ پائے گا اور اس طرح متعلقہ عضو غسل یا وضو میں دھونا مشکل ہوگا۔ چنانچہ اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر ایسی جگہوں پر دھاگوں سے نقش و نگار بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا عقل تسلیم نہیں کرتی کہ انسان ان دھاگوں سے نقش و نگار بنا کر ہر نماز کے وقت انہیں اتار بھی دے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 29690۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔